العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز طلباء اعظام، گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے. اس کی تفصیلات پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں. نیز یہ تفصیل بھی آئی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی امامت درست نہیں ہے یا مکروہ ہے. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہے. درج ذیل شرائط کے ساتھ مقتدی کا امام کے پیچھے اقتداء کرنا درست ہے. جو شرائط یہاں بیان کیے جائیں گے، اگر یہ شرائط پائی جائے تو مقتدی کا امام کے پیچھے اقتداء کرنا صحیح ہوگا. شرط نمبر 1، مقتدی تکبیر تحریمہ کے وقت امام کی اتباع کی نیت کرے. مقتدی کے لیے صحیح ہے کہ ابتداء کے وقت امام کی اتباع کی نیت کرے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں نیت کرے کہ میں امام کی ابتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہوا ابتداء کی نیت. شرط نمبر 2، امام کا مقتدی سے کم اس قدر آگے ہونا کہ امام کی ایڑیاں مقتدی سے آگے ہوں. امام اور امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہے یا ایک مقتدی بھی ہو تو امام کا مقتدیوں سے کم اتنا آگے ہونا شرط ہے کہ امام کی ایڑیا مقتدی سے آگے ہو. یہ کم سے کم ہے. نمبر 3، امام کی حالت کا مقتدی سے کم نہ ہونا. امام کی حالت کا مقتدی سے کم نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض ہے یا واجب ہے، اور امام جو پڑھ رہا ہے وہ نفل ہے. تو امام کی یہ حالت مقتدی سے کم ہو گئی. تو امام کی حالت کا مقتدی سے کم نہ ہونا. اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض نماز، تو اقتداء صحیح نہیں. اس لیے کہ امام یہ فرض نماز پڑھے اور مقتدی نفل نماز اس کے پیچھے پڑھے، یہ تو صحیح ہے. لیکن مقتدی فرض پڑھ رہا ہو اور امام نفل پڑھ رہا ہو یا سنت پڑھ رہا ہو تو صحیح نہیں. لیکن اگر امام فرض پڑھ رہا ہو اور مقتدی نفل نماز، تو اقتداء صحیح ہوگی. اس لیے کہ امام کی حالت مقتدی سے کم نہیں بلکہ زیادہ. نمبر 4، امام اور مقتدی دونوں کا ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا. لہذا امام اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے عصر کی نماز، یا امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی ظہر کی، تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی. امام اور مقتدی دونوں کا ایک ہی وقت کی نماز پڑھنا تو ہی امامت اور اقتداء صحیح ہوگی. امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی عصر کی نماز کے لیے اقتداء کر رہا ہے، صحیح نہیں ہوگا.
امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے مقتدی بھی وہی نماز پڑھے۔ نمبر 5، امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف نہ ہو۔ گزشتہ سبق میں بتایا کہ امام کے بعد مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد عورتوں کی۔ اب امام کے بعد عورتوں کی صف ہو اور اس کے بعد مردوں کی، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی جماعت درست نہیں ہوگی۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر بڑی نہر کا فاصلہ نہ ہو جس میں کوئی چھوٹی کشتی چل سکتی ہو۔ امام اور مقتدی کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جو فرماتے ہیں کہ اگر ایک کشتی، چھوٹی کشتی گزر جائے، اس قدر کا فاصلہ ہو تو اقتداء درست نہیں ہوگی، کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ فاصلہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان تو درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر بڑی نہر کا فاصلہ نہ ہو جس میں کوئی چھوٹی کشتی چل سکتی ہو۔ نمبر 7، امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر کشادہ راستہ نہ ہو جس میں سے گاڑی یا بیل گاڑی گزر سکے، یعنی 10-12 فٹ یا اس سے زیادہ جگہ کا فاصلہ ہو تو اقتداء درست نہیں ہے۔ اگر اس سے کم ہو کہ ایک گاڑی یا ایک بیل گاڑی گزر جائے، اس سے کم ہو، اتنا فاصلہ ہو تو پھر اقتداء درست ہے۔ تو نمبر 7 پر فرمایا کہ امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر کشادہ راستہ نہ ہو جس میں سے گاڑی یا بیل گاڑی گزر سکے۔ نمبر 8، امام اور مقتدی کے درمیان ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے مقتدی کو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر نہ ہو۔ امام کسی اور روم میں ہے، مقتدی کسی اور روم میں ہے، اور امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ امام اگر ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلا گیا اور مقتدی کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے تو ایسی اقتداء بھی درست نہیں۔ اگر مقتدی امام کو دیکھ رہا ہو یا امام کی آواز سن رہا ہو جس سے اس کو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر ہو تو اقتداء صحیح ہے، لیکن اگر امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو کہ مقتدی امام کی آواز کو سن نہ سکتا ہو یا مقتدی امام کو دیکھ نہ سکتا ہو اور امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر مقتدی کو نہ ہوتی ہو تو ایسی اقتداء صحیح نہیں۔ وضو سے پڑھنے والے مقتدی کی نماز تیمم سے پڑھنے والے امام کے پیچھے صحیح ہے۔ پاؤں کو دھونے والے مقتدی کی ابتدا موضوع پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے صحیح ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے مقتدی کی نماز بیٹھ کر نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے۔ اشارے سے نماز پڑھنے والے کی نماز اشارے سے نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے۔ یا 4 مسئلے بیان کیے کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مقتدی ہے اور امام جو ہے وہ تیمم کر نماز پڑھا رہا ہے تو تیمم کرنے والے کے پیچھے وضو کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے وضو میں پاؤں دھوئے، وہ مقتدی ہے اور امام نے موضوع پر مسح کیا، تو کیا موضوع پر مسح کرنے والے کے پیچھے پاؤں دھونے والے کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے مقتدی کی نماز درست ہے۔ اسی طرح امام بھی اشارے سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو دونوں کی نماز جائز ہے۔ ملاحظہ، اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ امام کی نماز خراب ہوئی تو تمام مقتدی کی نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ اس صورت میں امام پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ نماز لوٹائے اور یہ اعلان کرے کہ میری نماز فاسد ہو گئی تاکہ مقتدی بھی اپنی نماز دوبارہ لوٹائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.